إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد، اور ساتھ ہی اللہ نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان دونوں چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ لوگ تھوڑا آگے بیٹھ جائیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ٹیک لگا کے پیچھے آرام سے بیٹھے رہیں. پہلے آؤ، اگلی سب مکمل کرو. یہ طریقہ ہے. اسلام ایک منظم مذہب ہے اور منظم طریقے سے ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے. آگے آئیں، اگلی سب میں اگلی سب مکمل کریں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر صاف صاف بیان کیا ہے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے صاف الفاظ میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد ہے ہم اللہ کی بندگی کریں. یہ بات کلیئر ہے. ہماری جو تخلیق ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم صرف بندگی اللہ کی کریں. اللہ کی بندگی ہی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر ہم بندوں کو عباد کہا ہے. عبد، عباد، یا عبادی، یا عبادی. مطلب ہوتا ہے میرے بندو، مطلب عبادت کرنے والوں. بندے معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام. اے میرے غلاموں. تو غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور یہی بندگی کہلاتا ہے. یہ اطاعت نام بندگی کا ہے. یہ باتیں سننے کے بعد آپ سمجھ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار اللہ نے صرف ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارے کام دھام، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سارے سوالات ذہن کے اندر ہوتے ہیں. اللہ نے اب تخصیص کے ساتھ کہا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اپنی عبادت کے لیے. تمہاری تخلیق کا مقصد ہی ہے ہماری عبادت، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی چیز کے لیے ایک مقصد ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے. یہ ذہن میں آپ رکھیں. ایک مقصد، ایک ضرورت. دوسری چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کی عبادت دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک ڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے
اور ایک انڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج کرتے، عمرہ کرتے، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے. کیونکہ اللہ کی اطاعت، اللہ نے کہا بھائی نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے کہنے پر، تو اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے کہا روزہ رکھو، آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ہے. اللہ کہتا حج کرو، آپ اللہ کی مان کر کے حج کرنے جاتے ہیں، یہ عبادت کہلاتا ہے. اللہ کہتا عمرہ کرو، آپ اللہ کی مان کر کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ عبادت کہلاتا ہے. آپ ماں باپ کی اطاعت کریں یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، یہ مزاج، یہ بھی عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج یہ ڈائریکٹ عبادت بنتی ہے، اور یہ کیا بن گیا؟ انڈائریکٹ. تو یہاں بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہماری پوری زندگی لے دے کر اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے. پوری زندگی ہماری بندگی بن جانی چاہیے، یعنی ہر وہ کام آپ کریں اس پر آپ کو ثواب ملنا چاہیے، یہی عبادت ہے. آپ چلیں ثواب ہونا چاہیے، آپ بات کریں تو ثواب ہونی چاہیے، آپ کھائیں تو ثواب ہونی چاہیے، یہ عبادت کہلاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، ذہن کے اندر رکھیں، یہ مقصد ہے. ایک ہوتی ہے ضرورت. اللہ نے ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں دی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو گن نہیں سکتے ہو. آپ اپنی باڈی کے اوپر غور کر لیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے کتنی نعمتیں دی. یہ باڈی دیا، اس کو خوراک چاہیے، اس کے لیے پیٹ بنایا، پیٹ کا پورا وہ نظام، سسٹم، کھانا کو ہضم کرنا، پھر خون بننا، پھر دل، یہ سب کیا ہے؟ پھر اللہ نے آنکھیں دی، یہ نعمت نہیں ہے؟ بھئی ہم کو اللہ نے بنایا ہے تو یہ ہماری ضرورت تھی نا کہ ہم چلیں گے تو دیکھنے کی ضرورت کچھ چاہیے نا، تو اللہ نے آنکھیں دی. کھانے کے لیے کچھ ضرورت چاہیے تو کھانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہے، دانت دیا، زبان دیا، ہاتھ دیا. اللہ کو پتا تھا یہ بندہ دنیا میں ادھر ادھر چلے گا تو چلنے کے لیے اللہ نے پیر دیا. یہ وہ نعمتیں ہیں جو ضرورت کے لیے ہے، یہ ضرورت ہے. پھر اللہ نے کہا بندہ رہے گا بھی کہیں، مکان دیتا ہے. بندے کو اور زیادہ اس کی زندگی میں بھاگ دوڑ ہے، انتظام فرماتا ہے، گاڑیاں دے دیتا ہے. یہ ساری نعمتیں جو ضرورت کے لیے ہے. اور آگے آپ بڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ہماری روشنی کے انتظام کے لیے سورج بنایا ہے، اور فری بالکل ہے، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی بل نہیں. اچھا اور غور کریں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ جتنی زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو ہماری یا تو بالکل آسان کر دیا یا بالکل فری کر دیا. ہم اور آپ سورج کے بغیر نہیں جی سکتے، یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ نے سورج کی روشنی بالکل آپ کے لیے فری کر دیا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر جبریل علیہ السلام بل کا لفافہ لے کر پہنچ گئے، بھائی آپ نے سورج کی روشنی اتنی زمانے سے استعمال کری، بل ہے بھرو. ہاں آکسیجن، ہوا اللہ نے بالکل فری کر رکھا، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے نا. جتنی زیادہ انسانی زندگی کے لیے ضرورت ہے اس کو اللہ نے یا تو اتنا بہت ہی آسان بنایا ہے اور یا تو بالکل فری کر دیا ہے. آکسیجن نہیں جی سکتے. پانی، اگر آپ کو پیٹرول نہ ملے تو بھی گزارا ہو سکتا ہے، مگر پانی، پیٹرول کے مقابلے میں پانی آسان ہے نا. تو یعنی جتنی زیادہ آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں آپ بہت بڑھیا کھانا بنائیں اور نمک کا استعمال نہ کریں. مٹن 600 روپیہ کلو اور نمک 20 روپیہ کلو، کیونکہ مٹن نہیں کھائیں گے چل جائے گا مگر نمک نہ ملے تو. اللہ کے نظام پر غور کریں. یہ نعمتیں ہیں اللہ نے دی جو انسانوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. یہ وہ نعمتیں ہیں. اللہ نے اس مخلوق پیدا کیے تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ سنگل زندگی نہیں گزار سکتا ہے. مرد ہے عورت چاہیے، عورت ہے مرد چاہیے، ہے نا بالکل نظام. ایسا تو نہیں اللہ نے کسی ایسی مخلوق کو سنگل پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، جنت میں رکھا، لیکن بے چین رہا کرتے تھے. پھر اللہ نے حوا کو بنایا، پھر ان کو چین آیا. یہ نعمتیں یعنی جو ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں اس لیے چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے
शादी ब्याह यानी जोड़ा जो है ना, ये बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह ने इसको बिल्कुल आसान बना रखा है। इस्लाम में कितना आसान है शादी करना। शादी वैसे थोड़ा होती है जैसे हम करते हैं, ये तो हमने शक्ल पूरी बिगाड़ दी। कितना आसान है, क्यों? इसके बगैर गाड़ी इंसान की नहीं चलेगी, इसे नोट करें। और अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि जिस चीज की जितनी ज्यादा बुनियादी जरूरत होती है, अल्लाह उसको उतना आसान बना के रखता है। आपको जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी में आपकी औरत चाहिए, और औरत को जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी में उसको मर्द चाहिए। ये जिंदगी मुश्तमिल है दो पहियों पर। शादी को अल्लाह ने कितना आसान बनाया। क्या करना है यार, कोई थोड़ी दीनदार देखो, पैगाम भेजो, और थोड़ा बहुत जो इस्तिताअत हो महर का इंतजाम करो और निकाह पढ़ लो। उसके बाद वलीमा कर दो जो इस्तिताअत है। वलीमे की शक्ल ये थोड़ा जो आपने बना रखा कि बगैर मटन, बगैर कोरमा, बगैर चिकन पकौड़े के वलीमा नहीं होता है, सही भी नहीं, बिल्कुल आसान बना के रखा। तो जितनी ज्यादा जिन चीजों की बुनियादी जरूरत है, अल्लाह ने उसको बिल्कुल आसान बना के रखा। वो तो हमने मुश्किल बनाया, तो उसका आप गलत रास्ता भी देखें, बेहयाई आम। क्यों? क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल बनाया। इस्लाम कहता आसान बनाओ, हम कहते नहीं हम इसको मुश्किल बनाएंगे। तो आप देखें, ज़नाम, बेहयाम, बदकारियाम, बदनिगाहियाम, फहाशियाम, फिर क्या हो रहा है? यही वो खुराफात है ना कि हमारे जवानों का दिल नमाज में नहीं लगता। लोग कहते हैं यार हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, जहाँ होना चाहिए वहाँ तो नहीं होते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ होते। वजह क्या? वो बेहयाई। वो दिन भर जो चक्कर मक्कर, आँख मटक के इधर उधर बदनिगाही करते ना, वो नमाज खड़े होते और शैतान चला देता है। कहाँ से नमाज में दिल लगेगा, कहाँ से लज्जत मिलेगी? तो ये है, यानी बिल्कुल आसान बना के रखा है। ऐसे ही अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें जो हमारी बुनियादी जरूरत है बिल्कुल आसान बना के रखा। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत है नींद। नींद का नाम आपने सुना होगा। नींद बहुत कीमती नेमत है। रात को अल्लाह ने बनाया, वजाल लैल लिबासा वजाल नहार माशा। हमने रात को पर्दा बनाया, अंधेरा तारीख। क्योंकि तारीकी में जो सोने का मजा है वो दिन के उजाले में सोने का मजा नहीं है। तो अल्लाह ने तारीख बिल्कुल रात बनाया, क्यों? नींद के लिए। और नींद इतनी बड़ी नेमत है कि आप रात न सो तो दिन का पूरा शेड्यूल आपका गड़बड़ हो जाता है। हम जैसे लोग अगर रात को कभी जाग देते हैं ना, पूरे दिन सोते रहे, वो भरपाई नहीं हो पाती। कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अब मैं असल बात की तरफ आना चाहता हूं। इस बड़ी नेमत से ये नेमत है कि अल्लाह ने आपको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा दी है। ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ी नेमत है। क्यों? अगर आप फजर की नमाज पढ़ते हैं और सोते हैं, उठते होंगे, जागते होंगे, मुअज्जिन कहता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लोगों, उस नींद से बेहतर नमाज है। आगे नमाज इबादत की तरफ। ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमको इबादत का तरीका और एक ऐसा निजाम दिया जो किसी के पास नहीं। तो अल्लाह कहलवाता है, बंदे ऐलान करो, डेली ऐलान करो कि जो तुम प्यारी प्यारी नींद ले रहे हो ना, गरम गरम बिस्तर में, ठंडी से बचते हुए, वजू से बचते हुए, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है, कहो मेरे बंदो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि उस प्यारी प्यारी नींद से ये नमाज बेहतर है। क्यों? नमाज इबादत है और हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है। और नींद क्या जरूरत है भाई? खाना ये जरूरत है, बदन के जो हमारे पार्ट्स हैं वो जरूरत है। अब इबादत नहीं करेगा, अंजाम क्या होगा पता है? अल्लाह उठा उठा के जहन्नम में फेंक देगा। यही तो होगा ना। कितना खतरनाक, आपकी आखिरत बर्बाद होगी। क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद क्या? इबादत है। अब इबादत नहीं करेंगे, आपकी आखिरत बर्बाद होगी। और अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी, जो हमारी जरूरत है, अगर हमारी एक कान ना रहे, अल्लाह ने 2 कान दिया, एक ना रहे, ये जरूरत है, तो गाड़ी चल जाएगी, क्या मसला है? बस इतना हो सकता है कि चूंकि आपके पास कान नहीं था तो आपके जिससे निकाह हो गई वो भी एक कान वाली थी, इतना ही होगा ना। लेकिन आखिरत तो नहीं बिगड़ेगी ना। आपके पास एक आंख नहीं है, क्या होगा? दुनियावी जरूरत में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मगर गाड़ी चल जाएगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? लेकिन अगर बगैर इबादत के अब अल्लाह के पास चले गए तो कहां जाओगे? अल्लाह ने आपको 2 पैर दिया, अगर एक ना रहे, जरूरत है, तो गाड़ी चल जाएगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? चल जाएगी, चलते भी हैं लोग,
بھائی کسی کو اللہ نے ایک پار کا معذور بنا دیا، کیا اس کی دنیا کی زندگی نہیں گزرتی ہے؟ گزر جاتی ہے۔ کیوں یہ ضرورت ہے؟ اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے مگر عبادت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کا کتنا بڑا بھولا پن ہے، کتنا بڑا یہ بھٹکا ہوا ہے کہ جو اصل اس کا کام اسے وہ بھول گیا، اور جو ضرورت تھی اس میں یہ مگن ہے۔ بھئی آپ کی مکان ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، مقصد یہ نہیں ہے، لیکن آپ ضرورت کے لیے نماز چھوڑتے ہو، لیکن نماز کے لیے مکان تو نہیں چھوڑتے ہو۔ یہ گڑبڑ ہو رہا ہے کہ نہیں گڑبڑ ہو رہا؟ بھئی اگر آپ کے مکان بلڈنگ عالی شاندار ہے تو بھی گاڑی چلتی ہے، لوگ جھپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، کیا آدی واسی لوگ جنگلوں میں رہ کے زندگی نہیں گزار لیتے ہیں؟ گزر جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ ضرورت ہے، اس میں گاڑی چل سکتی ہے۔ آپ عالی شان گاڑی کے لیے نماز کی قربانی دے دیتے ہیں، جبکہ نماز یہ عبادت ہے، آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن آپ گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، پیسہ چاہیے، سب کچھ چاہیے، مگر زندگی میں عبادت نہیں چاہیے۔ حالات کیا ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہماری تخلیق کی وہ کیا عبادت ہے۔ عبادت کے حالات کیا ہیں؟ سب سے پہلا درجے پہ جو آتا ہے وہ نماز آتا ہے، کیونکہ بندے جب سدھرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلی شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ نماز سے کرتا ہے، کرتا یہیں سے تو کرتا ہے نا کہ اب سدھر گیا تو تھوڑا نماز، کیوں؟ یہیں سے اصلاح ہے، اصلاح کا دروازہ بھی یہیں سے کھلتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے، یہاں سے جا کر کے اصلاح کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب تو ضرورت کی دنیا میں دیکھیں، لوگ داڑھی رکھتے ہیں، عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، سدھار ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اصلاح ہوتا ہے، پھر داڑھی آتا ہے، برائیاں چھوڑتا ہے، گٹکے چھوڑ، اصلاح کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ تو یہ عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن آپ اس عبادت کے تعلق سے کتنے غافل، اندازہ لگائیں، تقریباً پوری دنیا کا جو تخمینہ وہ یہ ہے کہ 10% ہی مسلمانوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 10%، جبکہ پوری انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، اور اسی پر ہم نے ڈنڈا مار دیا ہے، اسی پر ہم نے ڈنڈی مار دی ہے، کس پر؟ عبادت ہی پہ ہم نے ڈاکہ ڈال دیا۔ اور اس 10% میں فجر کے نمازی کتنے؟ اس 10% میں بھی 10% ہی ہیں فجر کی نمازوں کا حال ہے۔ یہ ہماری عبادت کا حال ہے، جبکہ ہماری تخلیق کا یہ مقصد ہے۔ یہ اب اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی بغیر عبادت کے لیے، بغیر عبادت کے ہے، عبادت سے آپ کی زندگی خالی ہے، تو آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں سب بیکار ہے۔ آپ گاڑی لیں بیکار ہے، آپ مکان بنائیں بیکار ہے، آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں بیکار ہے، انجینئر بن، سب بیکار ہے۔ کیوں؟ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ زمانے کی قسم پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کچھ بھی آپ کر لیں خسارے میں ہیں۔ آپ اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ گئے جے پور اپنا پاسپورٹ بنوانے، مثال کے طور پر گئے پاسپورٹ بنوانے، اتفاق سے وہ کام نہیں ہوا، لیکن وہاں آپ اپنا جوتا خرید لیے، جوڑا خرید لیے، اور کوئی چیز خرید لی اور خرید کر کے واپس آئے، تو جے پور گئے، کچھ تو کام کر کے آئے نا۔ لیکن آپ سے پوچھے بھائی آپ گئے تھے کام کے لیے تو کام ہو، یا جے پور ہمارا جانا بیکار ہو گیا، جے پور ہمارا جانا بیکار ہوا۔ کیوں بیکار کہہ رہے ہو بھائی؟ آپ جوڑا خرید کے لائے ہو، جوتا خرید کے لائے ہو، مارکیٹنگ کر کے آئے ہو، جانا بیکار کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ کا مقصد خریداری نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا پاسپورٹ بنوانا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، پھر کچھ بھی حاصل ہو گیا وہ سب بیکار ہے۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، اگر زندگی میں عبادت نہیں آئی، آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیے سب بیکار ہے، اور عبادت آ گئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے وہ بندہ گیا پاسپورٹ بنوانے، اگر پاسپورٹ بنوانے کے آ گیا اور کچھ نہ کیا ہوتا تو کہتا میرا جانا سفل ہو گیا۔ تو آپ کی زندگی میں اگر عبادت آ گئی اور اس کے بعد کچھ نہیں کر پائے دنیا میں، کوئی ڈاکٹر نہیں بن پائے، انجینئر نہیں بن پائے، عالیشان مکان نہیں بنا پائے، گاڑی کچھ بھی نہیں کر پائے، پھر بھی آپ کامیاب۔ کیوں؟ یہ مقصد ہے آپ کی زندگی۔ اتنی زبردست بات اور اتنی اہمیت والی بات جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے لیے دراصل ہم تیار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ المیہ نا، کون نہیں چاہتا ان میں سے کہ ہم نمازی بن جائیں، اللہ کی بات کرنے والے بھی کون نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا تقریباً، لیکن حالات یہ ہے ہمارے خیال سے ایک صف ہوتی ہوگی نماز میں،
अभी तो माशाल्लाह जुम्मत मुझे मस्जिद भरी है। वजह क्या है कि बंदा अल्लाह की इबादत करने वाला बन नहीं पाता है, उसके कई वजूहात हैं। उसमें एक सबब भी है ईमान की कमी है, यकीन जिसको बोलते हैं ना, यकीन। जैसे मैंने कहा कि मुअज्जिन सुबह कहता है सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर। खैर मतलब होता है इसमें तब्दील, बहुत बेहतर है। उसी फजर के 2 रकात सुन्नत के ताल्लुक से हदीस में आता है कि वो 2 रकात जो फजर है उसकी अहमियत, सुन्नत हुई अहमियत है कि दुनिया व माफिया से बेहतरीन 2 रकात नमाज वो फजर की सुन्नत जिसने पढ़ ली ना, तो दुनिया में जो कुछ है वो सब मिल जाए ना तो भी 2 रकातों का मुकाबला वो नहीं कर सकती, है ना। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि हम वो इतनी अहमियत वाली चीज को हासिल करने के लिए बिस्तर नहीं छोड़ पाते? क्यों? यकीन की कमी। क्यों? आपको अगर सरकार स्कीम देती है साहब KYC करवा लो और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, तो आपको 2 रुपया किलो राशन मिलेगा, 2 रुपये किलो राशन मिलेगा। लाइन लगती कि नहीं लगती भाई? 2 रुपया किलो राशन लेने के लिए लाइन तो लग जाती है। यहाँ अल्लाह अपने नबी से ऐलान करवा रहा कि 2 रकात फजर की सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर है। बिस्तर ही नहीं छोड़ने को तैयार। क्या वजह है बिस्तर ही नहीं छोड़ने को? वजह ही यकीन में कमी, यकीन में कमी, सीधी सी बात है। जो ईमान होना चाहिए वो ईमान नहीं है। आपको अगर पता चल जाए कि मकराना से हमें जयपुर जाना और आपकी गाड़ी है रात को 3 बजे, तो आप 3 बजे उठ जाते हो कि नहीं उठ जाते हो? क्यों? यकीन है कि अगर 3 बजे नहीं पहुंचा तो उस गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं। यकीन है ना, पहुंचते हो। अल्लाह कहता है कि जिसने 2 रकात फजर छोड़ दी, उसकी सुन्नत छोड़ दी, सुन्नत की बात अगर कर ले तो दुनिया वो माफिया जो कुछ है ना वो पूरी प्रॉपर्टी खत्म कर दी। इतना बड़ा नुकसान कर लिया, कुछ यकीन नहीं हो रहा, वो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यकीन की कमी है और बाकी कोई वजह नहीं। और भी बहुत असबाब है, एक वजह ये है कि यकीन की कमी है। दूसरी चीज है कि किसी काम के करने में जब कुछ मजा आता है ना तो काम करने में बड़ा शौक पैदा होता है। हम अल्लाह की बात करते हैं ना तो हमें मजा नहीं आता है ना। आप मोबाइल चलाते हैं ना, तकरीबन हर एक के पास अच्छी अच्छी क्वालिटी मोबाइल है। कभी किसी इमाम को आपने सुना जो मोबाइल के चलाने की फजीलत पे तकरीर किया हो? कभी सुना? कोई नहीं करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हर एक के पास मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल के चलाने में मजा आता है। आता कि नहीं आता? मजा आता है भाई। और नमाज के लिए इतने अहकाम, इतने हुक्म। हर कोई बोलता है भाई नमाज नहीं पढ़ोगे बेनमाजियों को ठिकाना जहन्नम है। जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलकाकुम फी सकर कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, कि जब उनसे पूछा जाएगा भाई क्यों तुम जहन्नम में चलेगे, सीधा सा उनका जवाब होगा हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो ये साफ सी बात है, बेनमाजियों का ठिकाना जहन्नम है। फिर क्या वजह है कि बात हजम नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही, बात असर ही नहीं कर रही। वजह ये है, एक तो यकीन की कमी, दूसरा नमाज के पढ़ने में हमें जो मजा आना चाहिए ना वो हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रहा। वजह क्या है? वजह ये है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मजा उस वक्त आता ना जब इबादत वो खालिस हो, मिलावट ना हो। देखिए 2 चीजें जिंदगी में नहीं चलती हैं, या तो नेकियां बुराइयों को दबा देती हैं या बुराइयां नेकियों को दबा देती हैं। आप देखते हैं फसल में जब घास फूस उगते हैं ना तो किसान क्या करता है? घास फूस को निकाल कर फेंकता है। क्यों? वो घास फूस फसल को दबा देंगे, चल नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन झूठ नहीं छोड़ते, बुराई नहीं छोड़ते, हरामकारी नहीं छोड़ते, बदकारी नहीं छोड़ते, बदनजरी जो बदनजरी है ना, आंखों की हिफाजत ना करना, ये वो इतनी खतरनाक बीमारी है ना जो आपके नमाज में खुशू खुजू तो पैदा होने ही नहीं देगी, ये गारंटी। आप सुनते हैं किसी से यार दूध पीने के बड़े मजे हैं, पीते चले जाओ। अब कहीं आपने वो सस्ता वाला दूध मिलावट वाला है पिया और कहा यार हमने तो सुना था दूध पीने के बड़े मजे हैं, ये तो हमें कोई मजा नहीं आया। बाबू आप मिलावट वाला दूध पी रहे हो, मजा कहां से आएगा? तो आपकी जो नमाज पढ़ रहे हो ना वो मिलावट वाली है, ये इखलास में नहीं है, खुलूस इसमें नहीं है, वो मिलावट है। नमाज भी है, चोरी भी है, ज़कात में डंडी भी मारते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी, ना जान यानी कुछ बचा नहीं। हमारी दीनदारी भी कहाँ तक है? मस्जिद तक, नमाज तक। फिर अभी देखें अब रमजान का महीना आता ना, मस्जिद भर जाती ना, हर कोई चाहता मैं नमाजी बन जाऊं।
لیکن دھیرے 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 وہی حالات جو نماز یعنی عید سے رمضان سے پہلے جو تھی اسی کنڈیشن میں آئے. وجہ کیا؟ نماز میں لذت نہیں رہی. اسلاف کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں یار، ان کی نمازیں اتنا مشغول اتنا مگن کہ گھر میں بس اوقات کبھی اتنا بڑا ہنگامہ ہو جاتا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کیوں؟ ان کے نماز میں ایک لذت تھی، ایک مٹھاس تھی. اور دوسری بات، چونکہ ہم برائیوں میں دیکھیں جو آدمی گناہ کرتا برائیاں، اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی بھی لذت ہوتی، اور نیکیوں کی ایک لذت ہوتی ہے. جو جسے نیکیوں کی لذت مل جاتی ہے نا، وہ برائیوں کی لذت میں نہیں کرتا. کیوں؟ برائیوں کی لذت اسی وقت تک ہے جب تک بندہ برائی کرتا ہے، اس کے بعد زندگی میں بد لذتی پھیلتی ہے. اور نیکیوں کی لذت جو ہوتی ہے وہ ملے گا کب؟ شریعت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جو شروط ہے ان کے ساتھ آپ پڑھیں گے. پھر نیکیوں کی لذت اگر آپ مل گئی نا تو پھر آپ نیکیاں نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا یار، ہم سے تو جمعہ میں آتے ہوئے نانی دادی سب یاد آتی ہے نا اوور ٹائم پہ. بھائی آپ کو پتا ہے، وہی میں نے کہا نا یقین کی کمی ہے کہ پہلے آنے والوں کے لیے اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے. تو راشن کے لیے تو لائن لگ رہی ہے 2 روپے کلو میں، اور اونٹ کا ثواب لینے کے لیے کوئی لائن نہیں لگ رہی ہے. ایمان کی کمی. اور دوسری بات یہ کہ یعنی ملاوٹ والی بات ہو گئی. تو ان ساری چیزوں پر یہ کہ اگر آپ صحیح معنی پر عبادت کریں گے، اخلاص کے ساتھ برائیوں سے رکیں گے، حرام کاری سے ہر چیز جو پابندی اس سے کریں گے نا، پھر انشاءاللہ عبادت کا جس دن آپ کو مزہ آ گیا نا تو اسلاف والی بات آپ کی مزہ. اب نماز نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے دیکھا ہے، بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، باقی سب کچھ چھوڑ دیں گے. زندگی چھوڑنا منظور ہے مگر نماز نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا؟ کیونکہ نماز کی لذت انہیں مل گئی، چاشنی انہیں مل گئی، مزہ ان کو آ گیا. اور ہمارے یہاں ہے کہ نماز کا ذائقہ لذت مل نہیں پا رہی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نماز بھی پڑھتے تو ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، تو نماز میں بھی ہم نے ملاوٹ کر دی ہے. باقی باتیں ختم کر دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وأكبر.